حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سعد، آؤ مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے اور دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ تر قریب ہوگا۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ، جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ کرنے والا ہو، اور وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمانا کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے دعا کی کہ اے اللہ، کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کروانا جو سخت حملہ کرنے والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کر دوں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے۔ یا اللہ، وہ میرے ناک اور کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہو تو کہے کہ عبداللہ تیری ناک کان کیوں کاٹے گئے ہیں، تو میں عرض کروں یا اللہ، تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کاٹے گئے، پھر تو کہے سچ ہے میرے بندے، آپ نے سچ کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا آمین۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی تو دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح ہی قبول ہوئیں جسی طرح انہوں نے مانگے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا مجھ سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے کان ناک کاٹے ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی۔ سامعین محترم، اس واقعے سے جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلے کی تمنا ہے، وہاں دوسری جانب کمال عشق بھی ہے کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے، اور آخر میں جب وہ پوچھے کہ یہ سب کیوں ہوا تو میں عرض کروں کہ تمہارے لیے رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں، رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔